آدمی یہ بات جان چکا تھا، اسے خاموش ہونا پڑے گا سننے کے لیے۔ کوئی بھی آواز جو اس سے باہر ہو، خواہ کائنات کی، کسی دوسرے انسان کی یا اس کی اپنی بھی۔ اور ہم سب پر تنہائی کے ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب ہم خاموش ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن ہم سے بات کرتا ہے، اور تب یہ تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس پوزیشن پر ہوں، بولنے والے کی پوزیشن پر یا سننے والے کی پوزیشن پر۔ ایسی ہی اپنی اضطراب اور اپنی بے سکونی کو کم کرنے کے لیے ایک پریکٹس قدیم آدمی نے ایجاد کی، جس کو ہم مراقبہ یا میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ مراقبہ کیا تھا کہ قدیم آدمی نے اپنے اندر کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے سکون لیا، اور وہ یہ بات جان گیا تھا کہ پوری کائنات جہاں کے اثر انداز ہوتی ہے وہ میرا ذہن ہے، اور اگر میں نے ذہن کو قابو میں کر لیا تو باہر کی جتنی مرضی ہلچل ہو وہ میرے سکون کو برباد نہیں کر سکے گی۔ جدید آدمی نے بھی کہا کچھ ایسی کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ قدیم آدمی جس کے ہر طرف ہوائیں اور کئی زوراور وائلڈ موسم ہیں، اس نے یہ سب کیا۔ تو جدید آدمی نے بھی ایسی محفلیں سجانے کی کوشش کی، اور اس نے آنکھیں بند کی مراقبہ کے لیے۔ لیکن جدید آدمی کو نیند آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جدید آدمی تھک چکا ہے۔ جدید آدمی مراقبے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ تھکاوٹ سے اونگنے لگتا ہے، اس کے نصیب میں سکون نہیں آتا، نیند آ جاتی ہے، یعنی بے ہوشی آ جاتی ہے۔ قدیم آدمی آنکھیں بند کرتا تھا اور اویئر ہوتا تھا، بُدھا ہوتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا اور جاگ جاتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا اور امن و سکون، ٹرینکویلٹی کی کیفیت پر چلا جاتا تھا۔ جدید آدمی نہ جانے مہنگے ہوٹلوں میں وہ خاص یوگا میٹس بچھا کے بیٹھتے ہیں، خاص قسم کا میوزک لگا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کرتے ہیں، اور تب بھی وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ایک میڈیٹیشن والے انسان نے مجھے بتائی کہ اگر آپ یوگا کرتے ہوئے زور لگا رہے ہیں اور مسکرا نہیں رہے، آپ یوگا نہیں کر رہے، بیکاز while doing it you should be smiling because it should continuously bring you peace۔ قدیم آدمی نے میڈیٹیشن یا مراقبے کی جو سب سے پرانی پریکٹس آئیڈینٹیفائی کی، وہ جب اس نے آگ جلائی اور وہ ٹک ٹکی باندھ کے اندھیرے میں آگ کو تکتا رہتا تھا، اور اس سے اس کی ذہنی گروتھ ہوئی، اس کا ذہن نے خوب نمو پائی، اور وہ پوری رات اس آگ کو فوکس کیے رکھتا تھا اپنے ذہن میں۔ لیکن جدید آدمی اب کہتا ہے کہ ویڈیو کو اور چھوٹا کریں اور بائٹ سائز کریں اور ٹک ٹاک نما بنائیں، 30 سیکنڈ میں پیغام کو لے آئیں، میرا اٹینشن سپین کم ہو گیا۔ تو بس وہ مناظر چلتے رہیں، حتیٰ کہ احمد جاوید صاحب کی بڑی پیاری بات کہ جدید آدمی میں گھنٹوں برائی بھی کرتا رہے تو اسے برائی کا بس عنوان یاد رہ جاتا ہے، یہ نہیں یاد رہتا ہے برائی کون سی تھی۔ اس تیزی کی سی عادت اور ایک بغیر فوکس کے اس کے زندگی نصیب میں آ گئی ہے، اور جب وہ اس ہلچل سے نکل کر کسی ایسی پریکٹس کی طرف بڑھ کے تھمتا ہے کہ میں اس کو جاننے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کروں، آنکھیں بند کروں اور اپنے من میں ڈوبنے کی کوشش کروں، تو وہ نوئنگ یا اویئرنیس یا مائنڈفلنس کا سفر شروع نہیں کرتا، مگر وہ فٹیگ سے بچنے کا، ٹائرڈنس سے دور بھاگنے کا، اور ایک عجب سی لذت میں چلا جاتا ہے جہاں صرف اس کا جسم سکون میں ہوتا ہے، اس کا ذہن سکون میں نہیں ہوتا، کیونکہ ذہن کافی عرصہ پہلے سن کر دیا گیا ہے ان خواہشات سے جو مارکیٹ نے سیٹ کی ہیں، وہ خواہشات جو اکیڈیمک اداروں میں سیٹ ہوئی ہیں، یا وہ خواہشات جو اس کے ذہن میں پنپ رہی ہیں، انہوں نے ایک حالہ باندھ رکھا ہے جس کے اندر ذہن اب نم ہو چکا ہے۔ تو بالکل ایک یوں جسم کا سکون ملتا ہے کہ چلو یار مراقبے کے بہانے ہم جسمانی طور پہ بیٹھ تو گئے، ورنہ بڑا میڈیٹیٹیو پریکٹس والے کے آپ وہ جانتے بھی نہیں ہیں جسم ان کے ساتھ ہے یا نہیں، وہ ذہن کو اس کلوزلی قابو کرتے ہیں۔ بدھا کے قریب ترین ساتھی بدھا خود یہ بات جان گئے تھے کہ پوری کائنات دکھا ہے، اور ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے من میں ڈوب کر اس سے فاصلہ اختیار کریں اور پوری کائنات اپنے اندر بسا لیں، اور اس ٹرینکویلٹی کی کیفیت پر چلے جائیں جہاں پر کوئی بات مجھ پہ اثر انداز نہ ہو، میرا غصہ غیر کے قابو میں نہ ہو، میں حسد نہ کروں، کوئی بھی کسی کے امیری یا غریبی، کسی کا نقصان یا نفع مجھ پر اثر انداز نہ ہو، اور میں ایک جینون طریقے سے ان سے مل سکوں۔ لیکن جدید آدمی کے ساتھ وہی حال ہے، وہ جو احمد جاوید صاحب ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ نہ اس کے نصیب میں بڑی ہنسی ہے، نہ اس کے نصیب میں بڑا غم ہے، بس ایک کاروباری مصروفیت ہے جس سے اس نے لڑتے رہنا ہے۔ اخلاق بھی اس کے پاس جو ہیں وہ دکانداروں کے ہیں، بس جیسے دکانداروں کے اخلاق ہوتے ہیں ویسے اس کے اخلاق ہیں، اور اس کی خوشی اتنی ہے کہ کسی کو غمگین دیکھا ہے، اس کا غم ایسا ہے کہ کسی کو خوش دیکھا ہے۔ تو جب
انسانیت کی اتنا بڑا ایک پیکج جو مراقبے کا تھا، جو کہ قدیم تہذیبوں اور قدیم ادیان سے ہوتا ہوتا جدید آدمی کے پاس آیا، اور اس نے اسے انتہائی سرین میدان میں یا ہوٹلوں میں یا کمروں میں سجایا، لائٹس کم کی، تو دیکھا کہ اس پریکٹس نے بھی انسان پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ پریکٹس بہت جینون انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ سب ہیومنز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، یا ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جو ڈی ہیومنائز ہو چکے ہوں۔ تو ایک عجب سا افسوس کہ جدید آدمی کا مراقبہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور اونگنے لگتا ہے، لیکن اس بات کی اب ایک فکر ہونی چاہیے کہ جدید آدمی بری طرح تھک چکا ہے، وہ ایک عجب سے ایگزسٹنشل کرائسس میں سے گزر رہا ہے، اس کی خواہشات روز بروز وسیع ہوتی جا رہی ہیں، روز اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے سکون کا مادہ تمہارے اندر موجود ہے، تم خوش ہو سکتے ہو، لیکن اس نے یہ سب کی سب بانگیں یا بھاگ دوڑ باہر دے دیا، اور وہ اب ایک بہترین قسم کا پپٹ بن چکا ہے ان قوتوں کے آگے جو جدید آدمی پر اثر انداز ہیں، اور جیسے ہی وہ کوئی چیز لے کے اپنے اندھیرے کمرے میں اپنے پاس جاتا ہے کہ اب میں آئی ایم آل ان کنٹرول آف مائی سیلف، تو انہوں نے اتنا انشور کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا تھکا ہوا ہو کہ یہ اونگنے لگ جائے، یہ سو جائے، اور جیسے ہی اگلی صبح اس کی آنکھ کھلے تو یہ پھر بھاگے مارکیٹ کی طرف، اور یہ پھر اب اسی تھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میڈیٹیشن پر ایک بہت عجب بات جو کہ مجھے یقیناً ان کا نام انہیں کے کریڈٹ سے کہنی ہے، وہ سدگرو نے کہی تھی کہ جیسے ہی ہم سو کر اٹھتے ہیں تو پہلے 3 سیکنڈ میں ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ایسے ہوش ہمارے نصیب میں آتا تو سب وہ خواہشات، پریشانیاں کے دروازے کھلتے ہیں، اور ذہن میں وہ انبار کے انبار، جو ذہن کے ڈرائنگ روم میں ان پھر خواہشات اور پریشانیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور پہلے 3 سیکنڈ وہی ٹرینکول ہوتے ہیں، یا وہی ٹرینکویلٹی کی کیفیت ہوتی ہے جو بدھا کے پاس تھی، جس کو اس نے ایکسپینڈ کر رکھا تھا کہ اب مجھ پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے جدید رویوں کو ضرور اب وقت ہے کہ ہم ان کو انٹروسپیکٹ کریں، اور اس بات پر غور کریں کہ یہ لائف سٹائل جس کو اب اپنا رکھا ہے کیا یہ ہمیں ہیلپ فل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کیا کبھی اویئرنیس ہمارے نصیب میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔